50 LHDC کا الیکشن کا سلسلہ ابھی جاری ہے، اور اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اخوان صفدر جڑے ہوئے ہیں، تو ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے خیالات، ہمارے ارادات، ہمارے مقصد، کیوں، کیسے، کب۔ تو آپ کا اس سیاسی لائن میں آنے کی کیا وجہ رہا، اور کیا سوچ کر اس لائن میں آئے تھے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن علی علیہ السلام، الولایات مضامیر الرجال کا مقصد یوں ہے کہ آپ اس میدان میں کیوں آئے۔ میری زندگی میں یہی تمنا رہی کہ میں غریب ہوں، غریب خاندان سے ہوں، آپ جانتے ہیں، لوگ جانتے ہیں، گاؤں والے جانتے ہیں۔ تو غربت کی وجہ سے کہیں میں آپ کی نمائندگی نہیں کر سکا۔ آپ اس بار، آپ یوں کہیں گے اس وقت کیا امیری میں ہے، میں اسی حال میں ہوں، لیکن روزگار کے پیچھے، روزگار میں آنا بہت ضروری تھا، ملازمت تھی چھوٹی سی، عربی ٹیچر تھی، اب وہ مجھ سے الگ ہو گئی۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا جو کچھ حصہ میرا باقی ہوگا، میں آپ کی نمائندگی کروں گا، غریبوں کی میں نمائندگی کروں گا، میں دیکھوں گا اس میدان میں آنے کی آپ کو کیا ضرورت محسوس ہوئی۔ 1984 سے لے کر اب تک نہ میں صرف اکیلا بلکہ پورے سارا کی آخری حصہ نیچے کی طرف سے تھنگ اور اوپر کی طرف سے معدوم تک ہم نے جو جان فشانی اور قربانیاں دیں، وہ کہیں کا نہیں پہنچا، وہ کہیں نہیں پہنچے، سارا ہمیشہ گمنامی رہے۔ لیکن یہاں ایک شخصی نظام رائج ہو گئی، اس شخصی نظام کی راش اب تک باقی ہے، اب تک باقی ہے۔ اس سال کی 13 جولائی کو میرا وہ لڑکا جو ایران میں ہے، اس کا شادی ہوا یہاں پہ۔ 15 کو قمبر صاحب میرے خانے پہ مبارکبادی کے لیے آئے۔ ہمارے خاندان کے کرتا درتا ہر دس کا اخن علی صاحب ساتھ تھے۔ پھر بات چھیڑی الیکشن کا۔ آپ کو معلوم ہوگا یہ الیکشن کب سے مطلب سٹارٹ ہوئی، کب سے ہنگامہ آرائی ہوئی، کب سے لوگوں کا آنا جانا ہوا۔ یہ تو 15 جولائی کی بات ہے۔ بات یہاں پہ چھڑی تو میں نے قمبر صاحب سے بھی یہی کہا، اس بار میں الیکشن میں آ رہا ہوں، یہ ڈکی چکی بات نہیں ہے۔ تو قمبر صاحب نے مجھ سے کہا آپ کس جماعت سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا اگر آپ مینڈیٹ دے دیں گے، آپ مجھ کو چنیں گے، میں آپ کے حساب سے، دوسرا کوئی سیاسی پارٹی ہوگا اس کے حساب سے، جیسے ہمارے کانگریس ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، اس بار ہم جوان لڑکوں کو لائیں گے، بوڑھے لوگ، جیسے عبدالرحیم ہے، اس کو ہم نے بہت کچھ کیا، یعنی ان کے الفاظ ہے، بہت کچھ کیا، اب ہم اس کو میدان سے ہٹا رہے ہیں، اب جوان لوگوں کو لائیں گے۔ کیا قمبر صاحب کا یہ مناسب نہیں تھا کہ جب اس بار آپ کو برائے نام این سی ہے، ورنہ این سی کا جنازہ بھی کہیں نہیں ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے، برائے نام لوگوں کی زبان پر این سی ہے، این سی کی مینڈیٹ کو لے کر کیا سارا کی پوری پبلک کو جمع کر کے ان کو بیچ بھی نہیں رکھ سکتے؟ کیا نمائندگی کرنے کی حق آپ کو نہیں ہے؟ پڑھے لکھے ہمارے بانسا میں ہے، تھانگ میں ہے، چلو میں ہے، یوکما میں ہے، گوما میں ہے، یعنی گوما محلے میں، گوما کے نام سے اور معنی لے سکتے ہیں، گوما محلے میں کیا مناسب نہیں تھے؟ کیا ہم نے حق ادا نہیں کیا قمبر کے ساتھ؟ آپ ہی بتا دیجئے کیا ہم نے قمبر کے ساتھ وہ کون سی ناانصافی کی جو وہ آج میرے خلاف بہت کچھ بول رہے ہیں؟ یہ دیکھیے درہ، یہ دیکھیے افسوس، یہ دیکھیے یہ گوما محلے کی امام بارہ 12 سال سے زیر تعمیر ہے۔ کب سے؟ 12 سال سے 12 سال سے غریبوں نے اپنی پونجی اس میں خرچہ کر کے جا رہے ہیں۔ جب افواہیں آئیں، ہمارے ڈاکٹر صاحب وہاں جاتے ہیں، لوگوں کو پیشکش کرتے ہیں میں 2 لاکھ روپے آپ کو دے دوں گا۔ کیا ان 12 سالوں میں وہ امام بارہ نظر نہیں آئے؟ یا تو یوں کہیں میرے پاس 2 لاکھ روپے نہیں تھے، تو وہ بھی غلط بات ہے، چونکہ آپ اس وقت بھی کروڑوں میں ہیں، اب بھی کروڑوں میں ہیں۔ یا تو یوں کہیں مجھے امام بارہ نظر نہیں آئے، وہ بھی تو غلط، امام بارہ آپ کے بغل میں ہے، تو یہ پیشکش کیوں؟ یہ ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ 12 سال میں تو کبھی 2 روپے کا بھی پیشکش نہیں کیا۔ آج جب ان کو قانون میں یہ آ گیا، اخن صدر میدان میں رہے تو وہاں جا کے 2 لاکھ کی پیشکش کرتے ہیں رشوت کی۔ یہ سلسلہ کیوں؟ میں چاہتا ہوں اس قسم کے سلسلے کو ختم کروں آپ سے۔ میں نے بہت بار دیکھا، ہمارے یہاں پنچایت ہے، سرپنچ ہے، اچھے بچوں کو دیکھا میں نے بول چال میں، لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں۔ جیسے ہمارے مانسا میں ایک لڑکا ہے، مجھے بہت پسند ہے وہ لڑکا، اس کو دیتے، شاید وہ ہماری یہ نائب سرپنچ ہے، نام کبھی مجھے ہادی آتا ہے کبھی مہدی آتا ہے، یہ مجھے غلط فہمی ہو گئی، شاید ہادی اس کا نام، مہدی اس کا نام ہے۔ کیا اس نے نیشنل کانفرنس کا حق ادا نہیں کیا تھا؟
میں پرسوں ہی سنتا ہوں کہ ہمارے دوست عزیز تھا وہ محمد ابراہیم انصاری، ہاں خدا اس کو مغفرت کرے، میں نے سنا اس کے لڑکے بہت اچھے پڑھے ہیں، کیا اس کا حق نہیں بنتا؟ کیا یہ خاندانی راج ہے؟ میرے باپ کی جاگیر ہے کہ ایم ایل اے میں بھی وہی، ایم ایل سی میں بھی وہی، یہ بھی وہی، پنچایت میں بھی وہی، آپ کونسل میں بھی وہی ہے۔ آپ یقین کریں قمبر صاحب کے خلاف جب پورے ڈسٹرکٹ میں شوشہ ہوا، ٹیسٹ اور سکول ایک ہوا نظریاتی طور، الیکشن کی نظریاتی طور بنیادی طور نے، اس وقت حاجی نثار کو کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے 2 مہینے پہلے برو میں مجھے اکثر لوگوں نے کہا نوکری چھوڑو میدان میں آ جاؤ۔ خدا و رسول گواہ، خدا، کرام الکاتبین، صاحب الزمان، یہ 4 ہم پہ نگران ہے، ناظر ہے ہمارے پر، ان کو گواہ رکھ کے تم میں نے چھوڑ دیا۔ اگر اس وقت میں اعدام میں تھا، حاجی نثار سے زیادہ میں وہ لے کر جیتا تھا، لیکن ہم نے چھوڑا۔ کیوں؟ بھائی گاؤں کا ہے، گاؤں میں گاؤں کا خلاف کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ عداوت والی بات ہے۔ اس وقت میں فائدے میں جاتا، غلط تو نہیں ہوتا، کروڑوں کے مالک میں بھی بنتا، لیکن میں ٹھکرا دیا اس لحاظ میں کہ گاؤں کی نمائندہ ہے اس وقت میدان میں، کیونکہ ہم نے قربانیاں دی۔ بیٹا دیکھو، یہ راج، یہ خاندانی راج، یہ شخصیتی راج ایک بدنما داغ ہے اسلام میں۔ اسلام اس چیز کو کبھی اجازت نہیں دیتا ہے، خاندانی راج یہ بالکل۔ حالانکہ میں نے قمبر صاحب کو، کیا اس وقت قمبر صاحب کا مطلب مناسب جواب نہیں تھا؟ پھر آخون صاحب آپ ڈھونڈ لو ہمارے تھنگ سے معدوم تک کوئی جوان، ہم اسی کو مینڈیٹ دیتے ہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز، یہ عجیب مسئلہ ہے۔ اب اس وقت میرے خلاف شوشہ کر رہے ہیں کہ یہ بی جے پی کا نمائندہ ہے۔ یہ ہوگا آپ کے والد صاحب کو معلوم ہوگا، آپ چھلوں کا ہے، چھلوں کی بزرگوں سے پوچھے، ایک زمانہ ایسا تھا، میں خود تھا کانگریس پہ، میری والدین تھے یا میرے خاندان کے کچھ آپ تھے، ہم کو بدھسٹ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ کیوں؟ کانگریس کو ووٹ دیا۔ آج وہی بدھسٹ والے کانگریس کے پاؤں چاڑ رہے ہیں قمبر صاحب، یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ ہاں، میں اسی چیز کو آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا، اور کچھ نہیں ہے میرا غرض، نہ کسی کی ذاتی دشمنی ہے مجھے، نہ کسی پارٹی کے ساتھ مجھے کوئی ذاتی ہے۔ میں نے کانگریس میں بھی کام کیا، میں ایجنٹ رہا چھوٹے پد میں، جب آپ کی عمر میں تھے میں ایجنٹ رہا، پھر میں نے اس کو لات مار کے چھوڑ دیا میں نے، تب سے اب تک میرے دل میں این سی کی محبت ہے۔ لیکن یہ راج، یہ برداشت نہیں ہوگا مجھ سے، میں صرف آپ کی نمائندگی کروں گا، اور جتنے بھی فنڈس آتے ہیں آپ کے گاؤں کے نام سے یا ہماری کونسل ادھر کیا نام تھوینا سے لے کر ادھر شنکوں سے لے کر سغرا کی آخری حیثیت تک جو فنڈس آتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے؟ میں پرسوں تھزگام میں گیا، وہاں عبدالرحیم صاحب مجھے کہتے ہیں ایک امام بارہ ہے پرانا بہت، تھزگام علاقے کی پورے بستی کی وہ امام بارہ۔ میں نے کہا یہ تو بہت صدیوں کی سال کی امام بارہ ہے، تو عبدالرحیم صاحب مجھ سے کہتے ہیں میں نے 5 کروڑ اس کے لیے سینکشن کی۔ کتنا؟ 5 کروڑ۔ یکم کے بعد میرا مہم ہوگا، صحیح مہم ہوگا، اور جہاں جہاں غلطی ہوا اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب دوبارہ میرے پاس آئیے، میں دوبارہ آپ کے پاس رکھوں گا، اس سے وضاحتی طور میں آپ کو رہوں گا۔ اب میں جیتے، وہ جیتے، کوئی اور تیسرا جیتے، چوتھا جیتے، میں اس کے پیچھے رہوں گا۔ تو آپ کو اس الیکشن میں جیتنے کی کتنی امید ہے؟ دیکھو، میں صرف اتنا کہوں گا آپ کو، اردو کا ایک شاعر ہے، میں اکیلا جا رہا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا جا رہا تھا جانب منزل، ہاں مگر لوگ کو آتے 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 قافلہ بنتا گیا۔ اب رزلٹ پہ آپ کو نتیجہ ہے، میں رزلٹ کے ساتھ آپ کو جواب دے دوں گا۔ اگر آپ یہ الیکشن جیتے تو کس پارٹی میں جانا چاہیں گے؟ میں کسی بھی پارٹی میں نہیں رہوں گا، میں اس پارٹی میں رہوں گا جہاں میرے ووٹر مجھے کہے۔ اگر میرے ووٹر یہ کہیں تم کو اسی طرح رہنا، میں ایسے ہی رہوں گا۔ تو آپ جوانوں کے بارے میں کیا سوچا ہے اگر آپ جیتیں؟ جوانوں کے بارے میں نے پہلے آپ کو کہا، ان کی جو حقوق ہے، روزگار ہے۔ دیکھو، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا، کونسل یا کونسلر صرف ہمارے ہاں نہیں ہے۔ میں ترک تک گیا 8 دن کی سفر میں، گورنمنٹ سفر میں، وہاں میں کونسلر سے بات، میں نے چونکہ لوگ ثقافت میں ڈوبے رہے، میں گاؤں میں رہے، تو بلتی کے حساب سے میں ان کی کونسلر سے ملا۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے، 8 سال کے پہلے کی بات ہے۔ وہاں اس نے جو پڑھے لکھے جوان ہیں، ہر کمپنی میں، ہر تنظیم میں جہاں کہ ان کو پور فنڈ سے باضابطہ ان کو وظیفہ رکھا ہے۔ کیا میں نہیں کر سکتا ہوں یہ؟ میں بھی جاؤں گا جوانوں کو لے کر، غریبوں کو لے کر، میں بھی آواز دے دوں گا۔ ہاں، دراز کی کونسلر کو دیکھیے،
अच्छे खासे उन्होंने इंतज़ाम कर रखा है, ख़वातीन के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। क्या इतना हम नहीं कर सकते, आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? जो फंड्स हमारे नाम पे, फ़र्ज़ करें एक कौंसलर के नाम पे जो फंड्स आते हैं, वो हू बहू उसी अंदाजे की फंड्स है जैसे उमूर मुस्लिमीन के नाम से, माल मुस्लिमीन के नाम से हम ज़कात फ़ितरा जमा रखते हैं। उसका वली और सरपरस्त हमारे मराजे इज़ाम होते हैं, हमारे राहबर होते हैं। यहाँ यही कौंसलर राहबर है, उसको उस नज़रिए से पेश करना है जिस नज़रिए से इस्लाम ने उसको तक़सीम कारी का लिखा है। मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ हमारे यहाँ आपके मोहल्ले में, आपके चुनू मोहल्ले में आपके नाम पर एक प्लास्टिक आता है, आपके नाम पे एक सोलर आता है, आपके नाम पे एक बिजली मतलब एक ब्याफू आता है। क्या दूसरे जिसने इसको वोट नहीं दिया, इस्लाम के नज़रिए से, मकतब तशरीह की नज़र से उसको महरूम रखना क्या जायज़ है? हाँ, आपने वोट दे दिया, आपका हिस्सा देता है, लेकिन आपसे भी होशियार एक बड़ा पढ़ा लिखा जो उसको वोट नहीं दिया एक बार, उसको महरूम रखता है। क्या ये जायज़ है इस्लाम में? मैं ऐसी चीज़ों को उगारूंगा। तो कुछ दिन पहले जो हमारे जो पहले काउंसलर थे अब्दुल रहीम, उसने एक सब्सिडी का एक लिस्ट निकाला था, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो कितना देखिए, वो नाइंसाफ़ी, उससे आवाज़ उठाया था, मुझे डिटेल में पता नहीं है, लेकिन अक्सर लोगों ने, खुद हमारी एनसी के करता धरता लोगों ने कहा ये आखुन सब ये नाइंसाफ़ी हो गई उसका। मुनसिब लोग हमेशा जवाब देते बिल्कुल नाइंसाफ़ है, और हमारे, मैंने ही आवाज़ उठाया था, मैंने मोबाइल पर रखा था, वो सारी डिटेल्स आपको पता है, आप उनसे मालूम कीजिए। तो करोड़ों की मालिक को भी वही हिस्सा और आप जैसे गरीब को भी वही हिस्सा, ये नाइंसाफ़ी नहीं है? उस कौंसलर का भी नाइंसाफ़ी और लेने वाले का भी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि उसकी बगल में, उसकी पड़ोस में एक गरीब है, कम से कम उसकी मुनासिबत यही है, उसकी ईमान यही है कि वह हिस्सा लेते, देखो मेरे नाम पर आया था, मैं तो नहीं ले लूँगा, मैं करोड़ों का मालिक हूँ, ये आपका हक़ है। क्या वो इंसाफ नहीं है? कल हम इमाम ज़माना के सामने क्या जवाब देंगे? इमाम ज़माना की खुरूज की आखिरी अल्फाज को देखो, हाँ, यमलउल क़िस्त व अदला, इंसाफ को बरकरार करेगा, इसी किस्म की नाइंसाफ़ी को ख़त्म करके। तो अगर आप जीतेंगे तो किन किन मुद्दों पर काम करेंगे, क्या क्या डेवलपमेंट? मैं बस कल परसों आपको प्रिंट करके दिखा रहे हैं, इंशाअल्लाह वो आप पढ़ लीजिए। आपका भी कि आपने ज़हमत उठाए और मुझको मुनासिब समझा कि मैं इससे बात करूं, गुफ्तगू करूं। खुदा आपको तौफीक दे दे। आपकी काम एक सालिह का काम नहीं है, मुस्लिह का काम है। सालिह और मुस्लिम में बेटा ये नोट कर लो, मुस्लिम उससे कहते हैं जो माशरे की बुनियाद ख़त्म करें। आप उसी बुनियाद को ख़त्म करने की आप एक हिस्सा है, आप शोबा है। खुदा आपको तरक्की दे दे।